فارسی کی کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور آپ کے سارے متعلقین محبین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے محترم گزارش یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین، بلکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے ہی اسلام۔ اسلام ایک بہت ہی جامع، کامل، اکمل، مکمل مذہب ہے، اور اسلام ہی کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے، دنیا آخرت کے اندر شادمانیاں رکھی ہیں، دنیا آخرت کا چین، سکون، راحت، اطمینان رکھا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے پہ مجھے فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا وہ دین جو میری ضرورت ہے اور جو میری پہچان ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ دین میری زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے، اگر کمی ہے تو پھر فکر کی بات ہے۔ جس قدر دین زندگی میں ہوگا اسی قدر ایمان بڑھے گا، اسی قدر جو ہے بندہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ دین سیکھنا اور دین پہ عمل کرنا۔ دیکھیں، میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن چلیں اس کو اگلے ولاگ پہ رکھ لیتے ہیں۔ آج میں عرض کر دوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ انسانیت جو ہے یہ ہلاکت کی طرف چل رہی ہے۔ ہلاکت سے بچیں گے وہ جو اہل علم ہوں گے۔ ہلاکت سے بچانے والی چیز علم ہے، اور وہ علم کون سا؟ دین کا علم۔ کہ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، علم صرف دو ہیں، یا طب کا علم ہے یا دین کا علم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، انسانیت ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، ان میں جو اہل علم ہے یہ ہلاکت سے بچیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علم والوں میں ہلاکت سے وہ بچیں گے جو علم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وہ حدیث میں مارکا نا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک چار چیزوں کا جواب نہ دے، حتی یسأل عن اربع، وفی روایت حتی یسأل عن خمس۔ تو چار باتوں کا جب تک جواب نہ دے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علم تیرے پاس تھا اس پہ عمل کیا کیا ہے، کتنا کیا ہے، اور علم پہ عمل کیا یا نہیں کیا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم ہلاکت سے بچیں گے جب علم پر عمل ہوگا۔ اور آگے فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ علم پہ عمل کرنے والے بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے، محض اللہ کو راضی کرنا، نمود و نمائش، شہرت مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، کہ وہ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن شہید کو بلائیں گے، میں نے تجھے اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دی، تجھے حدیث جہاد کی توفیق دی، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اپنا خون تک بہا دیا تیرے راستے میں۔ کہ ہاں وہ تو بہایا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ ہاں بھی تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ جی میں نے بہت خرچ کیا، مدارس پہ لگایا، مساجد پہ لگایا، ہاں جی وہ رفع عامہ کے امور پہ، کاموں پہ لگایا۔ ہاں کیا تو ہے، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ سخی ہے، یقال، تاکہ کہا جائے کہ تو کیا ہے؟ سخی ہے، سو وہ کہا جا چکا۔ تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ اور میں نے علم کو آگے پھیلایا، ہاں جی پڑھا، پڑھایا، ہاں جی وعظ و نصیحت، ہاں کیا، لیکن اس لیے تاکہ کہا جائے کہ بڑا عالم ہے، علامہ صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، سو کہا جا چکا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے تینوں لوگوں کے متعلق حکم ہوگا، ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اہل علم وہ ہلاکت سے بچیں گے جو علم پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اور عمل والوں میں اخلاص والے بچیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ والمخلصون علی خطر عظیم، او کما قال علیہ السلام، اخلاص والے بھی بہت عجیب گھاٹی کے، کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اخلاص آخر تک ہو۔ ہمارے یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ نیتوں کو ٹٹول لو، کتنا پیارا سادہ سا جملہ ہے، لیکن بہت جاندار، بڑا وزنی جملہ ہے، کہ عمل کے شروع میں بھی نیت کو ٹٹولو، کس لیے عمل کر رہا ہوں، عمل کے درمیان میں بھی دیکھ لو کہیں ادھر ادھر میری نیت تو نہیں بھٹک گئی، عمل کے آخر میں بھی دیکھ لو اللہ کے لیے کیا ہے نا، نمازی کہلانے کے لیے نماز تو نہیں پڑھ رہا، حاجی کہلانے کے لیے حج تو نہیں کر رہا،
اور سخی کے علاج کے لیے مال تو نہیں خرچ کر رہا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے علم میری ضرورت ہے, علم کو اپنی ضرورت سمجھ کر سیکھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے اور عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو علم و عمل اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.